بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین کی 81 نمبر حدیث، جس کے راوی ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں امام نووی رحمہ اللہ عن ابی بکر الصدیق عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ، اور یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا خاندان مل جاتا ہے مرہ سے۔ تو مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب القرشی التیمی، پورا نام نسب کے ساتھ امام نووی رحمہ اللہ ذکر کر دیا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کا نام عبداللہ، جن کے ابو کا نام عثمان، جن کے دادا کا نام، ایسے کر کے پورا ذکر کر دیا۔ کہتے ہیں وَهُوَ وَأَصْحَابُهُ وَأُمُّهُ صحابہ، وہ اور ان کے ابو اور ان کی ماں صحابی رسول ہے رضی اللہ عنہم۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ تو مشہور ہے اور پہلے لوگوں میں سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہی ہیں، مردوں میں بڑوں میں، اور بچوں میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ اور جہاں تک ان کے ابو قحافہ یعنی عثمان بن عامر کی بات ہے، تو وہ فتح مکہ میں ایمان لائے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، یہاں تک کہ اندھے ہو چکے تھے، اندھے تھے۔ تو عثمان جو ہے، یہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو گئے، اطمینان ہو گیا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنے ابو کو لے کر کے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے لیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اما ترک ھذا الشیخ، اما ترک ھذا الشیخ امشی الیہ، کہ تم ان کو گھر میں نہیں چھوڑ دیے، یہ شیخ کو، یہ بوڑھے ہیں، عمر دراز ہیں، ان کو کیوں لے کر کے آئے ہیں؟ ان کو گھر میں چھوڑ دیتے، ہم جاتے ہیں ان کے پاس۔ تو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عظیم المرتبہ شخص ہیں، آپ کے پاس زیادہ حق ہے ہم لوگوں کا، اور ان کا زیادہ حق ہے کہ آپ کے پاس آئے۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آتے ہیں، تبھی اسلام لاتے ہیں یہ ابو قحافہ عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ، اور ان کی داڑھی بالکل سفید ہو چکی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بھی ہیں غیروا ھذا الشیب غیر سواد، جنبوا السواد، کہ ان کی جو داڑھی ہے اس کو سفید ہو چکی ہے تو بدل دو، ہاں کالے رنگ سے پرہیز کرنا، کالا نہیں کر دینا۔ اور کہتے ہیں تو یہ صحابی ہے اور ان کے ابو بھی صحابی، اور کہتے ہیں وہ امہ صحابہ، اور ان کی ماں بھی جو ہے صحابی ہے، رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی ماں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، ان کا نام سلمہ ہے، سلمہ بنت صخر، سلمہ بنت صخر، ام خیر کے نام سے مشہور ان کی کنیت ام خیر۔ تو ام خیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ عنہ، ابن اثیر وغیرہ نقل کرتے ہیں کہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے یہ بھی ہے ان کی ماں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ نقل کرتے ہیں کہ جب مشرکین لوگ ستاتے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابیوں کو، تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب دعوت دے رہے تھے تو ان کو مار کر کے گرا دیا گیا، اور ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارا گیا۔ تو جب ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں ایسا مارا گیا کہ ان کا شکل بھی جو ہے خون سے پورا آلود تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، شکل ایسا ہو گیا تھا۔ تو جب اٹھتے ہیں تو پہلا سوال کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ تو کہا جاتا ہے کہ وہ فلاں کے گھر میں ہے، فلاں کے گھر میں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں جب تک ہم کو یہ نہیں بتایا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے، تب تک ہم جو ہے نہیں کچھ کھائیں گے پیئیں گے، تب تک ہم اطمینان سے نہیں بیٹھیں گے۔ تو یہ ام خیر رضی اللہ عنہ جاتی ہے خبر لینے کے لیے، اور تقریباً ہم کو لگتا ہے وہاں جو نام ہے، اور ایک خاتون کے گھر میں، ان کے گھر میں جاتی ہے اور پوچھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا یہ ہے، کیا خبر ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہم تو نہیں جانتے ہیں، نہ ہی نبی کو جانتے ہیں، نہ ہی ابو بکر کو جانتے ہیں، یعنی چھپاتی ہے بات، تاکہ سوچتی ہے کہ یہ غیر مسلم ہے اور ہو سکتا ہے نقصان پہنچا ہے، اس وجہ سے چھپاتی ہے۔ تو کہتے ہیں تو چلو ابو بکر کے پاس لے آتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ فکر مت کرو، میری ماں بھی جو ہے مسلمان ہے، میری ماں بھی مسلمان ہے۔ تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، تو اور یہ بھی کہتے ہیں تقریباً اس وقت 30 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے، یہ تب مسلمان تھی، ام خیر سلمہ بنت سخر رضی اللہ عنہ، اور ان کی وفات ان کے ابو یعنی ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے پہلے ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں صحابی ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر میں۔ اور صرف یہ نہیں، 2 بیٹیاں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، عائشہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین مشہور، اور اسماء بنت ابی بکر، اسماء ان کی بیٹی مشہور ہے، یہ بھی صحابی، یہاں تک کہ عبد الرحمن ان کے یہ بیٹے ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن ابی بکر، وہ بھی صحابی، تو یہ صحابی گھرانہ ہے۔ تو کہتے ہیں یہی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ نظرت الی اقدام المشرکین ونحن فی الغار وهم علی رؤوسنا، کہ میں جو ہے مشرکین کے قدم کے طرف دیکھتا ہوں، اور اس وقت دیکھ رہا تھا جب ہم لوگ غار میں تھے، چھپ کر کے تھے، تو غار ثور میں چھپ کر کے تھے۔ وہ غار ایسا تھا کہ نیچے تو چھپنے کی جگہ تھی، لیکن اگر اوپر سے نیچے دیکھا جائے تو انسان نظر آ جائے گا، ایسا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ تو دیکھ رہے تھے ان کے قدموں کو، نیچے سے دیکھ رہے تھے، ان کے قدم سمجھ میں آ رہے تھے، جب نیچے سے نظر آ رہا ہے تو اوپر سے نظر آنا ہے، وہ ہمارے اوپر تھے، غار کے اوپر۔ تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان احدهم نظر تحت قدمیہ لابصرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کی طرف اگر دیکھ لے تو ہم لوگوں کو دیکھ لیں گے، ڈر سے بولے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم توکل سکھاتے ہیں، توکل کا کلمہ کہتے ہیں ما ظنک باثنین، ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر تم اس کے بارے میں کیا گمان کرتے ہو، کیا سوچتے ہو ان 2 کے بارے میں
جس کا تیسرا جو ہے اللہ تعالیٰ ہو، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جو ہے اللہ کو برباد نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مصیبت میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ متفق علیہ روایت ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں نقل کیے کہتے ہیں إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب کافروں نے دونوں کو نکال دیا، دونوں چلے گئے غار ثور میں، جب دیکھیں کہ پکڑے جائیں گے تو کہتے ہیں اپنے صحابی سے، اور یہی صحابی کون؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد نصرت ہمارے ساتھ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل تھا، اسی وجہ سے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم۔